بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے پروگرام کشمیر پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان واحد اقبال بٹ۔ ناظرین، ملک ہو یا ریاست، اس کے انتظامی معاملات کے لیے انتظامیہ کا کلیدی کردار ہوتا ہے، اور جب آپ بیٹھے ہوں کسی بھی ریاست کے دارالحکومت میں تو وہاں میں انتظامیہ کا کردار اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور موجودہ حالات جب دہشت گردی بھی ہے اور دیگر مسائل بھی ہیں، اس دوران جو انتظامیہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے۔ تو آج اسی حوالے سے ہم نے ڈی ایم جی کے ایک شخصیت جو ڈپٹی کمشنر مظفر آباد ہیں ان کو یہاں پہ دعوت دی ہے۔ مدثر فاروق صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ مدثر فاروق صاحب، آپ دارالحکومت میں مظفر آباد کے ڈپٹی کمشنر ہیں، اور یقیناً دیگر اضلاع کے مقابلے میں دارالحکومت کے مسائل مختلف ہوا کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر و بیشتر گزشتہ 10 سال سے ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کی اہم پوسٹ پہ جو بھی شخصیت آتی ہے کوئی نہ کوئی سمجھوتا کر کے آتی ہے۔ تو کیا آپ بھی کوئی سمجھوتا کر کے آئے ہیں؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، مگر 10 سال کا جو ہے وہ میں پورا تو حساب کتاب نہیں دے سکتا، پر یہ یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ میں کوئی سمجھوتا تو کر کے نہیں آیا۔ میں ویسے بھی میرا کیریئر بھی اس طرح کا رہا ہے کہ جہاں پر بھی جس وقت بھی حکومت نے بھیجا وہاں پر بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی بحث و تمیز کیے فوری طور پر سامان اٹھا کے چلے۔ تو میرے پاس تو ایسا کوئی سمجھوتا موجود نہیں ہے۔ چلے، اللہ کرے اللہ آپ کو انصاف کی توفیق دے۔ ہوتا یہ ہے سر کہ اکثر و بیشتر لوگوں کی زمینوں کے معاملات، مال کے معاملات، یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ آپ کی جگہ جہاں پہ ڈپٹی کمشنر آفس جب انصاف کر رہے تو انصاف اوپر تک جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس اس وقت بھی 92 سے ایسے مقدمات موجود ہیں جو لوگوں کے فیصلے ہو چکے ہیں، اور عمل درآمد کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عمل درآمد بر وقت نہیں ہوتا۔ جی، اس میں اس طرح سے یہ ہے کہ مقدمات کی بہت سی نوعیت ہوتی ہے۔ ایک مقدمات جو ہیں جن کا تعلق مقدمات مال سے ہے، یعنی کہ لینڈ ریکارڈ سے ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے ایسے جو کہ سول کورٹ سے یا مختلف کورٹ سے فیصلے ہوئے ہوئے جن کی امپلیمنٹیشن بھی بذریعہ محکمہ مال ہوتی ہے۔ اس میں جو محکمہ مال سے متعلقہ جو مقدمات ہیں اس میں اس امر کا یقینی طور پر یہ شکایت بہت عام فہم شکایت ہے کہ وہ پروسیس جو ہے وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے اور لوگوں کو کئی دہائیوں تک انصاف نہیں مل سکتا۔ میں اس بارے میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یقینی طور پر اس میں ہم کسی نہ کسی حد تک تو محکمے کی سطح پہ بھی ہم اس کا ضرور بلیم لیتے ہیں، مگر متعلقاً اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کے الانگیٹ ہونے کی محکمہ مال پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس میں میں آپ کو ایک مثالاً عرض کرتا ہوں کہ ایک تقسیم کا مقدمہ جس وقت دائر ہوتا ہے افسر مال صاحب کے پاس یا تحصیلدار کے پاس، تقسیم کے مقدمے میں ابھی ابتدائی فیصلہ تقسیم ہوتا ہے کہ یعنی کہ یہ جس میں یہ تعین کیا جاتا ہے کہ جی یہ کھیوٹ تقسیم قابل تقسیم ہے، تو اس حکم کو جو درمیانہ حکم ہے اسی کو چیلنج کر دیا جاتا ہے۔ ایک لٹیگیشن کا پروسیس ہوتا ہے جس میں پہلے ڈپٹی کمشنر کے پاس، پھر کمشنر کے پاس، پھر بورڈ آف ریونیو، کئی دفعہ بورڈ آف ریونیو سے آگے نکل کے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک چیلنج کیا جاتا ہے۔ چیلنج کرنے والے کو ابتدائی طور پر بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں پہ بھی کسی عدالت میں سٹینڈ نہیں کرے گا، مگر جو ہمارے نظام میں جو ڈیلے ہے کسی وجہ سے، مطلب یعنی کہ شاید اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پروسیس کو کمپلیٹ کرتے کرتے وہ 4-5 سال بعد واپس اسی سطح پر دوبارہ معاملہ آ جائے گا کہ یہ تقسیم کی جائے اب آگے۔ اب جو یہ والی جو فریولس لٹیگیشن ہے اس کی مکمل ذمہ داری صرف محکمہ مال پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس میں تھوڑی سی اگر قانون سازی میں بھی توجہ کی ضرورت ہے، جیسے کہ پنجاب میں جو لینڈ ریونیو ایکٹ ہے اس میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے کہ ابتدائی حکم جو ہے جو قابل تقسیم زمین کا وہ اس میں یہ نہیں کہ یہ انہوں نے کنفیوژن ہی ختم کر دیا کہ بھئی زمین اگر کوئی ایک خیورداروں میں سے آ جائے تو اس کی زمین کی تقسیم کی کارروائی کا عمل لازمی ہوگا۔ تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ امینڈمنٹس اس طرح کی۔ کہا جاتا ہے کہ جتنا
جہاں سے مرضی فیصلہ آ جائے. پٹواری بادشاہ کی اپنی بادشاہت ہے اور وہ اسی بادشاہت کے تحت دیکھیں 92 میں ایک بندوبست ہوا اور لوگ ہزاروں لوگ آج بھی عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کوئی اپنی سطح پہ ایکشن نہیں لیا جاتا اس پہ؟ دیکھیے جو اس میں نا کئی جگہ پہ ہم یہ پٹواری جو ہے نا مطلب یعنی کہ ایک دفعہ ہم اپنی بھی غلطیوں کا یا جو مطلب یعنی کہ افسران ہیں محکمہ مال کے وہ کئی دفعہ اپنی جو ہوتے ہیں نا کہ اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش میں اپنی غلطی چھپانے کے لیے جو ہے وہ سارا بلیم شفٹ کر دیتے ہیں پٹواری کے اوپر. میرا ماننا ایسا ہے کہ پٹواری کے حد تک اگر یعنی کہ کوئی وہ اتنی سپرویژن کا نظام موجود ہے محکمہ مال کے معاملات میں کہ پٹواری اپنے آپ میں کوئی بہت بڑی غلطی نہیں کر سکتا اور کسی کو بہت زیادہ تنگ نہیں کر سکتا اگر اس کو آشیرواد ہمارا حاصل نہ ہو. تو یہ جو بات عام فہم میں کہی جاتی ہے, ہمارے بھی بہت سے لوگ اس کو پروپوگیٹ کرتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا ہوں مگر پسندانہ قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں کہ جب تک آفیسران کے آشیرواد حاصل نہ ہو یہ فیکٹ ہے, یہ فیکٹ ہے. اور اگر وہ کر بھی رہا ہے کچھ تو اس کا مطلب ہے کہ جو سپرویژن کا نظام قائم کیا گیا ہے قانون کے تحت وہ فیل ہو گیا ہے. وہ بھی میری غلطی ہوگی یا میرے سے کسی اس کی, تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ میں کہوں کہ میں بہت اچھا ہوں, بہت صاف ستھرا ہوں, مگر پٹواری جو ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں. اور یہ تاثر پھیلانے میں ہمارے افسران بھی شامل رہتے ہیں. مگر میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اگر پٹواری نے بھی ایسی کسی جگہ پر بھی کوئی چیز کی ہے تو وہ ذمہ داری میرے پہ عائد ہوتی ہے, میرے ذریعے مطلب جو باقی جو پورا ایک لیئر ہے اس میں اسسٹنٹ کمشنر, اس میں تحصیلدار, نائب تحصیلدار, گرداور تک, ہم سب کی وہ اجتماعی ذمہ داری ہے, وہ محض پٹواری کی ذمہ داری نہیں رہتی. ہمارے دفاتر بھی اوپن ہونے چاہیے لوگوں کے لیے کہ وہ آ کر اس چیز کی طرف نشاندہی کر سکیں کہ پٹواری فلانے معاملے میں ہمیں تنگ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ویسے بھی جب رپورٹ کا سسٹم ہوتا ہے, جو پٹواری جو چیز بھی کرتا ہے وہ رپورٹ کرتا ہے, اس کے پاس خود تو کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, اس پر بھی کڑی نگرانی ہونی چاہیے. وہ ایک ایک پوائنٹ کو چیک کیا جانا چاہیے. وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ویسے جیسے پٹواری نے رپورٹ لکھ کے بھیجی اوپر تک سب اس پر سر تسلیم خم کر لیں, اور اسی کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. مدثر صاحب, ابھی آپ دیکھیں کہ آزاد اس مظفر آباد کے اندر ندی نالوں کے اوپر بھی قبضہ ہو چکا ہے, شاملات ہیں, خالصہ جات ہیں, اور ایسے جگہ پہ ہیں. مثلا آپ 3-4 یہاں پہ ایسے بڑے نالے ہیں جہاں کسی وقت بھی فلڈ کی پوزیشن آ سکتی ہے, کیونکہ حدیث بھی ہے کہ اس آبی گزرگاہوں کے ارد گرد تعمیرات نہ کی جائیں. تو لیکن بے تحاشا تعمیرات ہو چکی ہیں اور بے انگم ہو چکی ہیں. بلڈنگ کوڈ کا خیال نہیں رکھا جاتا, اور اسٹامپ پیپرز پہ زمینیں فروخت ہو کے اور اس کے بعد وہاں پہ بڑی بڑی کنسٹرکشن ہو چکی ہے. تو کل کوئی حادثہ ہوگا, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں وہ والا جو نہیں جو بڑا مشہور کلیہ ہے کہ مرغی پہلے آئی تھی یا انڈا, اس میں میرے خیال سے بلیم گیم سب سے پہلے ختم ہو جانی چاہیے. اب ہو گتا یہ ہے کہ جب یہ جو سوال آپ پوچھیں یہ نوعیت اس سے پوچھیں, تو اگر ہمارے والوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے جی ہمارا قصور نہیں, یہ بلدیہ کا قصور ہے. بلدیہ والوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے جی ہمارا قصور نہیں, یہ ڈیم کا قصور ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اس بلیم گیم سے نکلنا ہے. اگر ہم جو ہو چکا اس کو اس کی ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے, یعنی ایک تو سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اگر مطلب یعنی کہ اس کی ایک بڑے پیمانے پہ تحقیقات ہو جائے, ماضی میں کیا کیا ہوا اور کس طریقے سے ہوا, وہ ایک جامع تحقیقات کر کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی جائیں, یعنی حکومتی سطح پر, تو سب سے مناسب ہوگا, تاکہ ہم جو ہماری جو بربادی کا جو سامان پیدا ہوا ہے وہ اس کے والے سے جو اس کے ملزمان ہیں وہ منظر عام پہ آ جائیں کہ کس کی کوتاہی کی وجہ سے. وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی ایکٹیو مطلب یعنی فار ایگزامپل میں ضروری نہیں ہے کہ میں آج اس کے اوپر یہ کر لوں, صرف نظر اس طرح سے کر لوں کہ میں تو کسی سے پیسے نہیں لے رہا, مگر میں آنکھ بند کر لوں تو تب بھی وہ تباہی کا سامان ہی ہے. تو یہ اس میں یقینی طور پر جتنے بھی جو ذمہ دار ادارے تھے, خواہ وہ جو بلڈنگ کوڈ کی نگرانی کر رہے تھے, خواہ جو زمین کی خرید و فروخت کے لیے کاغذات بنا رہے تھے, خواہ جن کے پاس ان زمینوں کی خرید و فروخت ہوئی ہے, سب کی اجتماعی فیلئر ہے جو ہم صورتحال دیکھتے ہیں. اس کے سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اس آنے والی تباہی کو روکا کیسے جا سکتا ہے, اس کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے.
اس سلسلے میں ہم نے ابتدائی طور پر جو کوشش کی ہے صحیح کی ہے، اس میں حکومت نے بھی یہ کیا ہے کہ تمام محکمہ جات کی NOC سے مشروط کیا ہے کسی بھی تعمیر کو. ہم نے جب میرے یہاں پہ آنے کے بعد میئر صاحب کی کولیبریشن کے ساتھ تمام محکموں کو ساتھ ہم نے بٹھا کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اس نوعیت کے جو سینسٹیو ایریاز ہیں ان میں تمام تر جو ہماری ہیں تعمیرات ان کو روکنے کے لیے ہم جوائنٹ وزٹ کے ذریعے کہ تاکہ تمام محکمے، ہوتا یہ تھا کہ مطلب محکمہ مال اپنی جگہ پہ NOC دے رہا ہے، وہ جس نمبر کی NOC دے رہا ہے وہ گراؤنڈ پر وہ بندہ مطلب یعنی کہ اس میں آ کے بتا رہا ہے کہ یعنی کہ اس سے شارات والوں سے علیحدہ NOC لے رہا ہے، بلدیہ والوں سے علیحدہ NOC لے رہا ہے، اور وہ اپنے اپنے حساب سے اس کو مینیپولیٹ کر پاتا تھا. اب ہم نے اس طرح رکھا ہے کہ یہ جوائنٹ وزٹ کے ذریعے تمام محکمہ جات کے نمائندگان کی موجودگی میں ہی کسی بھی نئی تعمیرات کے لیے NOC جاری کیا جائے گا. اس میں کیونکہ ایک نیا سیٹ اپ ہے، اس میں تھوڑی بہت ابتدا میں لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی یعنی کہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے یا وہ ابھی تک اسٹریم لائن نہیں ہو سکا، مگر انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر کے اس کو اسٹریم لائن کریں گے. اس کے ساتھ میں اور عرض کرتا جاؤں جو اقدامات کی حد تک یہ اس کی جو زمین کی خرید و فروخت ہوتی تھی یہ ندی نالوں کے قریب، وہ زیادہ تر جو ہے وہ بذریعہ اقرار نامے ہوتی تھی. میں نے ابھی اقرار نامہ کرنے پر خالصہ شاملات ان رقبہ جات کے اقرار نامے کرنے کے اوپر دفعہ 144 کا نفاذ کیا ہے، جس کے تحت جو بھی اس نوعیت کا اقرار نامہ کرے گا نہ صرف جو ان کو قانونی وہ جو طور پر فراہم کرتے ہیں یعنی کہ جو اراضی نویس اور جو ان کو جو اسٹامپ فراہم کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اقرار نامہ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. دیگر برآں جو ہم نے تمام کر کے جو ان کی جو باقی خرید و فروخت کے لیے جو جیسے یعنی کہ NOC کا اجرا ہوا کرتا ہے دفتر ڈپٹی کمشنر سے یعنی کہ ان کے بے نامہ کے، مکمل طور پر ہم نے تمام قسم کی شاملات کے، تمام قسم کے خالصہ جات کے، تمام قسم کی کاچرائی کے، ان کی تمام NOC ہم نے مکمل طور پر روک دی ہیں. تاکہ ہوتا یہ تھا کہ ادھر یہاں پہ منظم لینڈ مافیا باہر سے آنے والے جو دیہی علاقوں سے آنے والے یا نیلم ویلی جہلم ویلی سے آنے والے بائرز ہیں جو اتنے امیر کبیر نہیں ہوتے تھے، جو شہر میں رہنا چاہتے تھے، ان کو یہ جگہ عام مارکیٹ ریٹ سے کم قیمت میں بیچ کر اقرار ناموں کے ذریعے ان کو اس میں ضروری یقینی طور پر محکمہ مال کی کولیبریشن بھی شامل ہوگی، ان کو وہ بیچ کر ان کو اب وہ بیچارے جو ہیں ان کی وہ غربت اور وہ مطلب یعنی ان کو یہاں پہ رہنا ہے ان کو بے وقوف بنا کر ان کو وہ کرا کر اس کے تمام جو طریقہ کار تھے ان پر ہم نے پیرا بٹھانے کی کوشش کی ہے. مگر یہ انتظامات بھی ناکافی ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کے توسط سے آپ ہمیں کوئی کسی طرف سے بھی کوئی مطلب یعنی کہ صحافی طبقے سے جو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اس نوعیت میں، ہم اپنی طرف سے اس پر مکمل کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عید کے دنوں میں ہم نے دفعہ 144 لگایا تھا ان نالوں میں جو 3-4 ایکٹیویٹی ہوئی. ایک ایکٹیویٹی جو ہے یہ گوجرا نالے میں ہوئی، ایک سیلی سرکار والے نالے میں ہوئی، ایک یہ شاہ عنایت یہ ہمارے شاہ سلطان والے اس میں فوری طور پر ان کو ہم نے روکا. تو عید کے دوران آپ نے اچھے اقدامات کیے. اچھا، اس وقت جو ہے حکومت پاکستان کی طرف سے ڈیڈ لائن دی گئی تھی افغان مہاجرین کو. آزاد کشمیر کے اندر بھی کیونکہ مہاجرین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے افغان مہاجرین کی، تو مظفر آباد میں سر ان کی تعداد کتنی ہے اور ان کو یہاں سے ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد آپ ان کو بے دخل کرنے کے لیے کوئی کارروائی شروع کر رہے ہیں؟ جی، اس کا اس طرح سے تھا کہ 31 تاریخ کو نا جو والنٹریلی جانے کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تمام اضلاع کو، کیونکہ جو ان کا کراسنگ پوائنٹ ہے وہ لنڈی کوتل ہے، لنڈی کوتل سے ہمیں ڈیٹ ملے گی کہ ہم نے مظفر آباد کے جو بندے ہیں وہ کہاں پر وہاں پر بھیجنے ہیں. تو مظفر آباد میں ہم ان کے 1 یا 2 مقامات پر کیمپس بنائیں گے. کیمپس بنا کر ان کو جو والنٹریلی جانا چاہیں گے ان کو والنٹریلی جانے کے ان کو ہم مطلب یعنی کہ وہ بذریعہ پولیس ہم ان کو اس بات پر ہم ان کو قائل کر رہے ہیں کہ وہ والنٹریلی چلے جائیں. جو اس تاریخ تک نہیں جائیں گے پھر ان کو ہم اکٹھا ایک جگہ پر کر کے پولیس پروٹیکشن میں ہم ان کو روانہ کریں گے. اس فیز میں تقریباً ہمارے جو جانے ہیں یہ جو افغان کارڈ ہولڈرز ہیں انہوں نے جانا ہے اس فیز میں. یہ فیز 2 ہے. اس میں ہمارے تقریباً جو ہمارے مظفر آباد ضلع میں تقریباً 1200 بندوں کو ہم نے بھیجنا ہے. تو یہ پھر تیسرے فیز تک کا پروسیس ہے. مطلب ابھی دوسرے فیز میں تقریباً ہم نے 1200 بندوں کو. ایک آخری سوال اس والے سے کہ
دہشت گردی کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ تھریٹ ہے، اور انٹری پوائنٹس بھی ہیں، سیاح بھی یہاں کا رخ کرتے ہیں. تو آپ نے انٹری پوائنٹس پہ کیا حفاظتی انتظامات کیے ہیں اور ان کی نگرانی کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، اور کشمیر میں مظفر آباد کے اندر اس سال کتنے سیاح داخل ہوئے ہیں؟ جو سیاح کے داخل ہونے کی اس کا وہ جو ہے نا وہ یہ عید کے دنوں کی جو آپ ہمارے اندازے کے مطابق، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ہمارا اندازہ ہوتا ہے وہیکلس کی بنیاد پر، پھر وہ اس کو ہم ایک وہ ایکسٹریپولیٹ کرتے ہیں. تو ہمارے ایسٹیمیٹ کے مطابق عید کے دنوں میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہمارے پاس سیاح آئے ہیں. جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ہمیں مطلب یعنی کہ جو باوثوق ذرائع ان سے بڑی وہ معتبر ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ مظفر آباد میں اس طرح کے حادثات کی، اس طرح کے حملوں کی بھی وہ توقع ہے. اس کے حوالے سے عید پر بالخصوص ہم نے ریڈ الرٹ رکھا ہوا تھا. تو جو انٹری پوائنٹ سے آنے والے افراد تھے ان کی شناختی کارڈ کی چیکنگ، پھر وہ وہاں پر جو ہمارا انٹری سسٹم ہے وہاں پہ وہ اس میں شناختی کارڈ کے ذریعے وہ سسٹم کے ذریعے پولیس وہ چیک کر لیتی ہے کہ ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ موجود ہے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے ہوٹلز تھے ان میں جو بندے تھے ان کی وفتاً کا وفتاً چیکنگ تمام تھانہ جات کے ذریعے. اور جو اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ سیاح جو آ رہے ہیں وہ ہراس نہ فیل کریں. تو ان دونوں کے درمیان توازن قائم رکھتے ہوئے جو کچھ بھی ہم کر سکتے تھے وہ بھی ہم نے کیا. ساتھ مزید بنا جو ہے ہم نے اپنے جو بالخصوص عید کے اجتماعات کے لیے ان کے حوالے سے بھی سیکیورٹی تھریٹس تھے، اس کے حوالے سے ہم جو کولیبوریشن میں جو تمام ہمارے علماء ان کے ساتھ ہماری میٹنگ رہی، اور اس میں ہم نے جو والنٹیئرز تھے ان کی طرف سے مساجد جو چھوٹی تھی جہاں پہ عید کے بہت زیادہ اجتماعات ہوتے ہیں ان کے انتظامات ان کے ذریعے کروائے. اور جہاں جہاں تک ہم پولیس ہم اپنی تعینات کر سکتے تھے، بھرپور پریزنس پولیس کی تمام عید کے اجتماعات وغیرہ میں. تو اللہ کے شکر سے، اللہ کے کرم سے ہمارا یہ معاملہ بخیر و عافیت گزر گیا. مگر ظاہر ہے کہ جو یہ تھریٹ ہے دہشت گردی کی یہ ہمہ وقت رہتی ہے. تو آپ کے توسط سے، آپ جیسے ذمہ داران کے توسط سے ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے ارد گرد موجود جو مشکوک افراد ہیں، جو یہاں کے لوکل مقامی نہیں ہیں، جو نئے ہیں بندے، ان کے اوپر نظر رکھیں. اگر بہت کسی کی شکریہ مشکوک ایکٹیویٹی. مدثر فاروق صاحب، آپ یہاں پہ تشریف لائے. ناظرین، ڈپٹی کمشنر مظفر آباد مدثر فاروق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ بلیم گیم کے بجائے زمینوں کی خرید و فروخت، خالصہ جات، شاملات، اس کے حوالے سے حکومت کو ایک بڑی تحقیقات کی ضرورت ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہیں گے، اور جب تک اشیر بات اعلیٰ افسران کی حاصل نہ ہو تو پٹواری بادشاہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. دوسرا، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو ہی ڈیڈ لائن تو ختم ہو چکی ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے، اوپر سے جو ہی ہدایات آئیں گی تو ہم پولیس پروٹیکشن میں رضاکارانہ طور پر جانے والوں کو بھی بھیجیں گے، اور جو اس طرح مقیم ہیں یہاں پہ ان کو بھی ہم بحفاظت جو ہے وہ لنڈی کوتل پہنچائیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.